عین التمر انبار کے جنوب میں فرات کے مشرقی کنارے سے کئی میل دور ہٹ کر انبار کی طرح ایک بڑا تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا۔ آج صرف ایک چشمہ اس کی نشانی رہ گئی ہے۔ اس زمانے میں اس شہر کا تجارتی رابطہ دنیا کے چند ایک دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی تھا۔ قلعہ مضبوط اور شاندار تھا۔ وہاں کا حاکم اور قلعے دار ایک فارسی سالار مہران بن بہرام چوبین تھا۔ مہران دیکھ رہا تھا کہ مسلمان فارس کی فوج کو ہر میدان میں شکست دیتے آ رہے ہیں، اور جو قلعہ ان کے راستے میں آتا ہے وہ ریت کا گھروندہ ثابت ہوتا ہے۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دے کر فارس کی تاریخ میں نام پیدا کرے گا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ فارس کی فوج مسلمانوں کو روکنے میں نہ صرف ناکام رہی ہے بلکہ سپاہیوں نے اپنے اوپر مسلمانوں کی دہشت طاری کر لی ہے۔ اس خطرے کو ختم کرنے اور اپنی نفری بڑھانے کے لیے اس نے عیسائی اور دیگر عقیدوں کے قبیلوں کو عین التمر میں اکٹھا کر لیا تھا۔ اس میں بنی تغلب، نمر اور ایاد کے قبیلے خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ یہ سب عرب کے بدو تھے۔ ان کے سردار عقا بن ابی عقا اور حذیل تھے۔ یہ دونوں اس وقت کے مانے ہوئے جنگجو تھے۔ یہ قبیلے کسریٰ کی رعایا تھے۔ ایک تو وہ خود اپنے آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے تھے، دوسرے یہ کہ مہران بن بہرام نے انہیں بہت زیادہ انعام اور مراعات دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اور فارس سے وفاداری کی تیسری وجہ یہ تھی کہ ان قبیلوں کے سرداروں اور دیگر بڑوں کو احساس تھا کہ مسلمان صرف ملک فتح کرنے نہیں آئے بلکہ ان کے عقیدوں پر حملہ کرنے آئے ہیں اور ان پر اپنا عقیدہ مسلط کریں گے۔ اس رات عین التمر میں بہت بڑی ضیافت دی گئی۔ یہ جشن کا سامان تھا۔ ایران کی بڑی حسین ناچنے اور گانے والیاں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ یہ ضیافت ان بدوی قبیلوں کے سرداروں اور سرکردہ افراد کی اعزاز میں دی گئی تھی۔ شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ ان بدوؤں نے ایسی ضیافت اور ایسی عیاشی کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ بڑی خوبصورت اور جوان عورتیں انہیں شراب پلا رہی تھیں اور ان کے ساتھ فحش حرکتیں بھی کر رہی تھیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کیفیت میں جب ان پر شراب اور عورت کا نشہ طاری تھا، بدوی قبیلوں کے ایک سردار عقا بن ابی عقا نے مہران بن بہرام سے کہا کہ وہ اپنی فوج کو پیچھے رکھے اور بدوی قبیلے آگے جا کر مسلمانوں کو عین التمر سے دور جا کر روکیں گے۔ اگر تم ایسا ہی بہتر سمجھتے ہو تو میں اعتراض نہیں کروں گا، مہران بن بہرام نے کہا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے قبیلے ہماری فوج کے بغیر نہیں لڑ سکیں گے۔ ہم عربی ہیں، عقا نے کہا۔ عربوں سے لڑنا صرف ہم جانتے ہیں۔ عرب کے ان مسلمانوں سے ہمیں لڑنے دو۔ فارسیوں نے ان کے مقابلے میں آ کر دیکھ لیا ہے۔ مشہور مورخ طبری نے مہران اور عقا کی یہ گفتگو انہی کے الفاظ میں اپنی تاریخ میں شامل کی ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں، مہران بن بہرام نے کہا۔ تمہاری بہادری کو میں تسلیم کرتا ہوں عقا۔ جس طرح ہم اجمیوں کے خلاف لڑنے کے ماہر ہیں، اسی طرح تم عربوں کے خلاف لڑنے کی مہارت رکھتے ہو۔ تم ان عربی مسلمانوں کو کاٹ پھینکنے کے لیے آگے چلے جاؤ۔ میری فوج تمہارے قریب ہی کہیں موجود ہوگی۔ جو ہی ضرورت پڑی ہم تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ رات گزر گئی۔ صبح فارس کی فوج کے 2 سالار مہران بن بہرام کے پاس گئے۔ رات کو ہم نے آپ کی اور عقا کی بات چیت میں دخل دینا مناسب نہ سمجھا، ایک سالار نے کہا۔ ہم نے بولنے کی ضرورت اس لیے بھی نہ سمجھی کہ رات کو یہ بات چیت نشے کی حالت میں ہو رہی تھی۔ میں پوری طرح ہوش میں تھا، مہران نے کہا۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے ان بدوی قبیلوں کو جو اہمیت دی ہے یہ ہمارے لیے اچھی نہیں، سالار نے کہا۔ کیوں اچھی نہیں؟ اس سے ان قبیلوں کو یہ تاثر ملا ہے کہ ہم مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، سالار نے جواب دیا، یا یہ کہ ہم کمزور ہیں۔ یہ لوگ اتنی اہمیت کے قابل نہیں۔ اگر بدوی قبیلوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی، دوسرے سالار نے کہا، تو کہا جائے گا کہ یہ فتح ان قبیلوں کی ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ایک اور شکست سے دوچار ہوتے۔ میں نے انہیں جو اہمیت دی ہے یہ آخر تمہیں ملے گی، مہران نے کہا۔
کیا تم تسلیم نہیں کرتے کہ ہم پر حملہ کرنے وہ شخص آ رہا ہے جس نے ہمارے نامور سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور اس خالد نے فارس کی شہنشاہی کی بنیادیں ہلا ڈالی ہیں۔ میں اس اعتراض سے نہیں شرماؤں گا کہ تم خالد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کچھ سوچ کر ان بدوی قبیلوں کو آگے جانے کی اجازت دی ہے۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو یہ تمہاری فتح ہوگی۔ یہ بدوی قبیلے ہماری رعایا ہیں، اگر یہ مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے اور پسپا ہو گئے تو ہم مسلمانوں پر اس حالت میں حملہ کریں گے کہ وہ تھک کر چور ہو چکے ہوں گے اور ہماری فوج تازہ دم ہوگی۔ دونوں سالاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر رونق آ گئی تھی۔ اپنے حاکم کی یہ چال انہیں بہت پسند آئی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے لشکر کو لے کر عین التمر کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے دریائے فرات عبور کیا اور بڑی تیز رفتار سے دریا کے کنارے پیش قدمی جاری رکھی۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے جو آدمی آگے بھیج رکھے تھے وہ اپنی اطلاعیں قاصدوں کے ذریعے بھیج رہے تھے۔ انبار میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک نائب سالار زبرقان بن بدر کو چھوڑ آئے تھے۔ عین التمر 10 میل دور رہ گیا تھا جب جاسوس اور دیکھ بھال کرنے والے دوسرے آدمی پیچھے آ گئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ ذرا ہی آگے ایک بہت بڑا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اور یہ لشکر فارس کا نہیں بلکہ بدوی قبیلوں کا ہے۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ عقا بن ابی عقا اور اس کا نائب سالار حذیل ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو روک لیا اور خود آگے دیکھنے گئے۔ انہوں نے چھپ کر دیکھا، انہیں کسریٰ کی فوج کہیں بھی نظر نہ آئی۔ یہ لشکر بدوی قبیلوں کا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ابھی کوچ کی ترتیب میں تھا، جو دراصل ترتیب نہیں تھی، منزل ابھی 10 میل دور تھی۔ ابھی لشکر قافلے کی صورت چلا آ رہا تھا۔ عین التمر پہنچ کر شہر کو محاصرے میں لینا چاہا، لیکن راستے میں ایک انسانی دیوار آ گئی جو مسلمانوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ مورخوں نے ان قبیلوں کی تعداد نہیں لکھی سوائے اس کے کہ وہ تعداد میں مدینہ کے مجاہدین سے خاصے زیادہ تھے۔ عین التمر کی اپنی فوج اس تعداد کے علاوہ تھی۔ اس طرح مسلمانوں کا مقابلہ کم از کم 3 گنا طاقتور دشمن سے تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح خود قلب میں رہے اور اپنے دونوں تجربے کار سالاروں عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو اور عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حاتم کو دائیں اور بائیں پہلوؤں میں رکھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سالاروں کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہماری ترتیب وہی ہے جو آمنے سامنے کے ہر معرکے میں ہوا کرتی ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں سے کہا، لیکن لڑنے کا طریقہ مختلف ہوگا۔ اب قلب سے حملہ نہیں ہوگا۔ میرا اشارہ ملتے ہی دونوں پہلو دشمن کے پہلوؤں پر حلہ بول دیں اور وہاں دشمن کو پوری طرح الجھا لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس طرح پیچھے ہٹیں کہ دشمن کو یہ تاثر ملے کہ تم پسپا ہو رہے ہو۔ تھوڑا سا پیچھے آ کر پھر آگے بڑھو اور پھر پیچھے ہٹو۔ اس طرح دشمن کے پہلوؤں کو آپس میں الجھائے رکھنا کہ اپنے قلب کی انہیں ہوش نہ رہے۔ میں سیدھا دشمن کے قلب پر حملہ کروں گا، لیکن کچھ دیر بعد تم دونوں اس کوشش میں رہنا کہ دشمن کے پہلوؤں سے اس کے قلب کو مدد نہ مل سکے۔ ولید کے بیٹے، دشمن کی طرف سے للکار سنائی دی، آنکھیں کھول، دیکھ تیری موت تجھے کس کے سامنے لے آئی ہے۔ میں عقا ہوں، عقا بن ابی عقا۔ ولید کا بیٹا دیکھ چکا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر اور رکابوں میں کھڑے ہو کر للکار کا جواب دیا، تیری مکروہ آواز سنے بغیر دیکھ لیا ہے۔ کیا کسریٰ کے سالاروں نے محل میں ناچنا اور گانا شروع کر دیا ہے کہ اس کی لڑائی تم لڑنے آئے ہو؟ ابن ولید، عقا کی للکار بلند ہوئی، کیا تو زندہ واپس جانے کا خواہش مند نہیں؟ میں زندہ واپس جاؤں گا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلا پھاڑ کر کہا، خدا کی قسم تیرے سر کو تیرے جسم سے الگ کر کے جاؤں گا۔ حضرت خالد اپنے سالاروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ رب کعبہ کی قسم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں عقا کو زندہ پکڑوں گا، پھر اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ تم سب اپنے اپنے دستوں تک پہنچو اور سب کو بتاؤ کہ آج تمہارا مقابلہ 2 فوجوں کے ساتھ ہے۔
ایک یہ فوج ہے جو تمہارے سامنے سیاہ پہاڑ کی مانند ہے، اور ایک وہ فوج ہے جو شہر کے اندر ہے یا کہیں روپوش ہے، اور نہ جانے کس طرف سے تم پر حملہ کر دے گی۔ سب کو بتا دو کہ آج جس نے پیٹھ دکھائی وہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مدینہ کے مجاہدین مسلسل لڑ رہے تھے اور کوچ کر رہے تھے، اور ان کی تعداد بھی کم تھی۔ عین التمر میں دشمن کو للکار کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر غلطی کر رہے تھے، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر سنجیدگی ضرور تھی، پریشانی کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔ انہیں دشمن للکار رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ دے دیا۔ ایک پہلو سے سالار عاصم بن عمرو، دوسرے پہلو سے سالار عدی بن حاتم نے بدوی قبیلوں کے لشکر کے پہلوؤں پر حملہ کر دیا۔ عقا بن ابی عقا اپنے لشکر کے قلب میں تھا، اور اس کی نظر مسلمانوں کے قلب پر تھی جہاں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسے توقع تھی کہ دستور کے مطابق سامنے سے قلب کے دستے حملہ کریں گے، مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستور سے ہٹ گئے تھے۔ دونوں فوجوں کے پہلو جب گتھم گتھا ہوئے تو تھوڑی سی دیر میں اپنی اڑائی ہوئی گرد میں چھپ گئے۔ اس گرد سے گھوڑوں کے ہنہنانے، تلوار اور ڈھالوں کے ٹکرانے کی مہیب آوازیں اور زخمیوں کی کربناک صدائیں اٹھ رہی تھیں۔ ایک قیامت تھی جو گرد کے اندر بپا تھی۔ پہلوؤں کے دونوں سالاروں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق اپنے دستے پیچھے ہٹائے۔ بدوی قبیلے اس خوش فہمی میں مسلمانوں کے پیچھے آ گئے کہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں۔ وہ جوش و خروش سے نعرے لگا رہے تھے، لیکن مسلمان رک گئے اور انہوں نے دشمن پر ایسا دباؤ ڈالا کہ وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ مسلمان ایک بار پھر پیچھے ہٹنے لگے، بدوی پھر ان کے پیچھے آ گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے دشمن کے پہلوؤں کو ایسا الجھایا کہ انہیں اپنے قلب کی ہوش نہ رہی۔ گرد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظر عقا پر تھی، جو مورخ بلازری اور طبری کے مطابق یہ دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا قلب کیوں آگے نہیں بڑھتا۔ مسلمانوں کے قلب کے دستوں کا انداز کچھ ایسا ڈھیلا ڈھالا سا تھا جیسے وہ حملہ نہیں کرنا چاہتے۔ عقا بن ابی عقا نے جب مسلمانوں کے قلب کے دستوں کو اس لا تعلقی کی سی حالت میں دیکھا تو اس نے مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستوں کو کچلنے کے لیے قلب سے خاصی نفری اپنے پہلوؤں کی مدد کے لیے بھیج دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اسی دھوکے میں لانا چاہتے تھے جس میں وہ آ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محافظوں کو ساتھ رکھا۔ انہیں وہ بتا چکے تھے کہ عقا کو زندہ پکڑنا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلب کے دستوں کو دشمن کے قلب پر حملے کا اشارہ دے دیا۔ عقا کے لیے یہ حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محافظوں سے عقا اور اس کے محافظوں کو گھیرے میں لے لیا۔ عقا کے محافظ بے جگری سے لڑ رہے تھے، مسلمانوں کو وہ قریب نہیں آنے دے رہے تھے۔ عقا ان کے درمیان میں تھا۔ مسلمانوں کے دستوں نے بدوی قبائلوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ عقا بھاگ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سامنے آ عقا! خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے للکارا، تو مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمند پھینک کر عقا کو پکڑ لیا، لیکن مورخوں کی اکثریت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ عقا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار پر مقابلے میں آ گیا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ عقا کو تاریخ نے ماہر جنگجو اور تیغزن قرار دیا ہے۔ مستند یہی ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عقا کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہوا۔ حضرت خالد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا خطاب عطا کیا تھا۔ انہوں نے عقا کا ہر وار بچایا اور موقع کی تلاش میں رہے۔ انہیں جو ہی موقع ملا عقا کو گھوڑے سے گرا دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ عقا ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ حضرت خالد کی تلوار کی نوک عقا کے پہلو کے ساتھ لگ چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3-4 محافظوں نے برچھیوں کی انیا عقا کے جسم کے ساتھ لگا دی۔ عقا نے ہتھیار ڈال دیے۔
اس کے کئی محافظ ہلاک اور زخمی ہو چکے تھے۔ جو بچ گئے وہ بھاگ اٹھے۔ فوراً یہ خبر تمام بدوی قبائل تک پہنچ گئی کہ ان کا سردار اعلیٰ اقا ہتھیار ڈال چکا ہے۔ یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ اقا مارا گیا ہے۔ ادھر مسلمانوں کے سالار عاصم اور عدی دشمن کے پہلوؤں کے دستوں کا بہت نقصان کر چکے تھے۔ اس خبر کے ساتھ ہی کہ اقا پکڑا گیا یا مارا گیا ہے، پہلوؤں کے سپاہی پسپا ہونے لگے۔ تھوڑی دیر تک صورتحال یہ ہو گئی کہ بدوی ایک ایک دو دو عین التمر کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اقا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیدی تھا، لیکن وہ پریشان نہیں تھا۔ اسے توقع تھی کہ عین التمر کی فارسی فوج اس کی مدد کے لیے پا بارکاب ہوگی اور آ ہی رہی ہوگی۔ وہ مسلمانوں کی حالت دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ مسلمان تھک کر نڈھال ہو چکے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصدوں کو بلایا۔ تمام سالاروں اور کمانڈروں کو پیغام دو کہ بدوی لشکر کی پسپائی کو ابھی اپنی فتح نہ سمجھیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصدوں سے کہا، ابھی مال غنیمت کی طرف بھی نہ دیکھیں، ایک اور فوج آ رہی ہے، وہ تازہ دم ہوگی، اس کے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مہران بن مہرام کی فوج کس طرف سے آئے گی، یا وہ عین التمر میں قلعہ بند ہو کر لڑے گی۔ اس فوج پر نظر رکھنے کے لیے مثنی بن حارثہ اپنے چھاپہ مار دستے کے ساتھ عین التمر تک کے علاقے میں موجود اور متحرک تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار یہی ایک پیغام بھیجا تھا کہ آتش پرستوں کی فوج کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ پھر اس کا یہ پیغام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا کہ اقا کے قبائلی خوف و ہراس کی حالت میں بھاگ بھاگ کر عین التمر میں پناہ لے رہے ہیں۔ مثنی بن حارثہ کے چھاپہ مار بھاگنے والے بدوی قبائلوں کا تعاقب کر کے انہیں مار رہے تھے۔ جب اقا کے پہلے چند ایک آدمی عین التمر میں داخل ہوئے تو انہیں مہران کے پاس لے گئے۔ تم موت سے بھاگ کر آئے ہو، مہران نے انہیں کہا۔ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ یہاں بھی تمہارے لیے موت ہے؟ اس نے حکم دیا، لے جاؤ ان بزدلوں کو اور انہیں قتل کر دو۔ کس کس کو قتل کرو گے؟ ایک بدوی نے پوچھا۔ پہلے اقا کو قتل کرو، جس نے ہتھیار ڈال کر سارے لشکر میں بزدلی پھیلا دی، دوسرے نے کہا۔ مسلمانوں نے جس طرح حملے کیے انہیں ہمارے سردار سمجھ ہی نہ سکے، ایک اور نے کہا۔ انہوں نے میدان جنگ کی صورتحال ایسے رنگ میں پیش کی کہ مہران گھبرا گیا۔ مسلمانوں کے لڑنے کے جذبے اور جوش و خروش کو انہوں نے مبالغے سے بیان کیا اور بتایا کہ اپنا لشکر جو مسلمانوں کے ہاتھوں کٹنے سے بچ گیا ہے، شہر کی طرف بھاگا آ رہا ہے۔ تو کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو وہاں لے جا کر کاٹیں جہاں ان کا دم ختم ہو چکا ہو؟ مہران بن بہرام نے اپنے سالاروں سے کہا، پھر وہ پسپا ہونے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ کیا سوچ کر آپ نے یہ بات کہی ہے؟ ایک سالار نے کہا، اتنا بڑا شہر چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے تو یہ پسپائی ہوگی۔ یہ کہیں کہ آپ پر مسلمانوں کا خوف طاری ہو گیا ہے اور آپ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ جو میں سوچ سکتا ہوں وہ تم سوچ نہیں سکتے، مہران نے شاہانہ رعب سے کہا۔ میں یہاں کا حاکم ہوں، جاؤ اور میرے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ سالار خاموشی سے چلے گئے۔ وہ سالار تھے، شہر کا دفاع ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ مسلمانوں کو شہر پیش کرنے کے بجائے لڑ کر مرنا بہتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ وہ مہران کا یہ حکم نہیں مانیں گے، لیکن میدان جنگ سے بھاگ کر آنے والے بنی تغلب، نمر اور ایاد کے آدمی ٹولیوں میں شہر کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ 10 میل کی مسافت طے کر کے آئے تھے، جو انہوں نے خوف اور بھگدڑ کی کیفیت سے طے کی تھی۔ ان میں بعض زخمی تھے۔ کاٹ دیا، سب کو کاٹ دیا، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، بڑے زبردست ہیں۔ اقا بن ابی اقا بھی مارا گیا ہے۔ وہ شہر پر خوف طاری کر رہے تھے۔ حذیل لاپتہ ہے، دروازے بند کر دو، بعض چلا رہے تھے، وہ آ رہے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرتشت کے پجاریوں پر پہلے ہی مسلمانوں کی دہشت طاری تھی۔ مسلمانوں نے ان کے بڑے نامور سالار مار ڈالے تھے۔ اب عین التمر والے
اپنی آنکھوں دیکھ رہے تھے کہ یہ جنگجو قبیلے کس حالت میں واپس آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس شہر پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ شہر میں جو فوج تھی اس کی ذہنی حالت اس کمزور اور بزدل کتے جیسی ہو گئی تھی جو دم پچھلی ٹانگوں میں دبا لیا کرتا ہے۔ ان کے سالاروں نے جب اپنی فوج کو اس ذہنی کیفیت میں دیکھا تو انہیں شہر کے حاکم اور سالار اعلیٰ مہران کے اگلے حکم کی ضرورت نہ پڑی۔ انہیں یہ اطلاع بھی ملی کہ مہران خزانہ مدائن بھجوا رہا ہے اور شہر کے لوگ بھی اپنے اموال چھپا رہے ہیں یا ساتھ لے کر شہر سے نکل رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فن حرب و ضرب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے میدان جنگ میں تو دشمن کو شکست دی ہی تھی، دشمن کو انہوں نے نفسیاتی لحاظ سے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ ان کا لڑنے کا جذبہ مجروح ہو گیا تھا۔ آتش پرستوں کی نفسیاتی کیفیت تو یہ ہو گئی تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا مسلمانوں کا یا مدینہ کا نام سن کر ہی وہ پیچھے دیکھنے لگتے تھے کہ کمک آ رہی ہے یا نہیں، یا پسپائی کا راستہ صاف ہے یا نہیں۔ پھر وہ وقت جلدی آ گیا جب میدان جنگ میں لاشیں اور بے ہوش زخمی رہ گئے تھے اور انہیں کچلنے کے لیے وہ گھوڑے رہ گئے جو سواروں کے بغیر بے لگام دوڑتے پھر رہے تھے۔ بدوی قبیلے اپنے سرداروں کے بغیر عین التمر جا پہنچے اور شہر کے دروازے بند کر لیے۔ انہوں نے شہر میں واویلا بپا کیا کہ مہران کی فوج وعدے کے مطابق ان کی مدد کو نہیں آئی، لیکن وہاں ان کا واویلا سننے والا کوئی نہ تھا۔ خوف و ہراس کے مارے ہوئے شہری تھے جو بھاگ نہیں سکتے تھے۔ مہران بن بہرام اپنی فوج سمیت شہر سے جا چکا تھا۔ وہ فوج کو مدائن لے جا رہا تھا۔ وہ عقا اور حذیل اور دوسرے قبائلی سرداروں کو کوس رہا تھا۔ دشمن کا تعاقب کرو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سپاہ کو حکم دیا، زخمیوں کو سنبھالنے کے لیے کچھ آدمی یہیں رہنے دو اور بہت تیزی سے عین التمر کا محاصرہ کرو۔ عین اس وقت مثنہ بن حارثہ گھوڑا سر پر دوڑاتا آیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھوڑا روک کر اترا۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغل گیر ہو گیا۔ ولید کے بیٹے مثنہ نے کہا، قسم رب العالمین کی، دشمن عین التمر سے بھاگ گیا ہے۔ کیا تیرا دماغ اپنی جگہ سے ہل تو نہیں گیا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ یوں کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ مثنہ بن حارثہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اس نے جو جاسوس عین التمر کے ارد گرد بھیج رکھے تھے انہوں نے اطلاع دی ہے کہ فارس کی فوج جو شہر میں تھی شہر سے نکل گئی ہے۔ کیا تو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ فوج ہمارے عقب پر اس وقت حملہ کرے گی جب ہم عین التمر کو محاصرے میں لیے ہوئے ہوں گے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ابن ولید، مثنہ نے کہا، مہران اپنی فوج کے ساتھ جا چکا ہے۔ اگر وہ فوج یہاں کہیں چھپی ہوئی ہوتی تو میرے چھاپا مار اسے چین سے نہ بیٹھنے دیتے۔ آگے بڑھ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ، عین التمر تیرے قدموں میں پڑا ہے۔ یہ خبر جب مجاہدین کے لشکر کو ملی تو ان کے جسم جو تھکن سے ٹوٹ رہے تھے تر و تازہ ہو گئے۔ انہوں نے فتح و نصرت کے نعروں کی گرج میں عین التمر تک کے 10 میل طے کر لیے۔ مثنہ کے جو آدمی پہلے ہی وہاں موجود تھے انہوں نے بتایا کہ شہر کے تمام دروازے بند ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ بدوی عیسائی اور ان کے دیگر ساتھی جو شہر میں پناہ لینے آئے تھے مقابلے پر اتر آئے۔ انہوں نے شہر پناہ کے اوپر جا کر مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ عقا بن ابی عقا کو اور تمام جنگی قیدیوں کو آگے لاؤ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا۔ ذرا سی دیر میں تمام بدوی قیدیوں کو سامنے لے آئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقا کو بازو سے پکڑا اور اسے اتنے آگے لے گئے جہاں وہ شہر پناہ سے آنے والے تیروں کی زد میں تھے۔ یہ ہے تمہارا سردار؟ حضرت خالد نے بڑی بلند آواز سے کہا۔ تم اسے بہادروں کا بہادر سمجھتے تھے، اسی نے تمہاری دوستی فارس والوں سے کرائی تھی۔ کہاں ہیں تمہارے دوست؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقا کو آگے کر کے کہا، اس سے پوچھو مہران اپنی فوج کو بچا کر کہاں لے گیا ہے؟ پھر بے شمار قیدیوں کو آگے کر دیا گیا۔ یہ ہیں تمہارے بھائی؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
چلاؤ تیر، سب ان کے سینوں میں اتریں گے۔ یہ خبر کسی طرح شہر میں پھیل گئی کہ قلعے کے باہر مسلمان بنی تغلب اور دیگر قبیلوں کے قیدیوں کو لائے ہیں۔ ان قیدیوں میں سے کئی ایک کے بیوی بچے اور لواحقین شہر میں تھے۔ ان کی بستیاں تو کہیں اور تھیں، لیکن ان کی سلامتی کے لیے انہیں عین التمر میں لے آئے تھے۔ جنگ کی صورت میں انہیں وہ اپنے بستیوں میں محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ ان عورتوں اور بچوں کو جب پتہ چلا کہ ان کے قبیلوں کے قیدی باہر آئے ہیں تو مائیں اپنے بچوں کو اٹھائے شہر کی دیواروں پر آ گئیں۔ میدان جنگ میں جانے والوں میں سے جو واپس نہیں آئے تھے، ان کی بیویاں، بہنیں، مائیں اور بیٹیاں اس امید پر دیوار پر آئی تھیں کہ ان کے آدمی قیدیوں میں ہوں گے۔ ان عورتوں نے دیوار کے اوپر ہنگامہ بپا کر دیا۔ وہ اپنے آدمیوں کو پکار رہی تھیں۔ جنہیں اپنے آدمی قیدیوں میں نظر نہیں آ رہے تھے، وہ آہوزاری کر رہی تھیں۔ تیر انداز انہیں پیچھے ہٹا رہے تھے، مگر عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ ہم تمہیں زیادہ مہلت نہیں دیں گے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کے ایک محافظ نے بلند آواز سے کہا، ہتھیار ڈال دو اور دروازے کھول دو۔ اگر ہمارے مقابلے میں تم ہار گئے اور دروازوں میں ہم خود داخل ہوئے تو تم سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہم اپنی 2-3 شرطوں پر دروازہ کھولنے پر آمادہ ہیں۔ دیوار کے اوپر سے آواز آئی، تمہاری کوئی شرط نہیں مانی جائے گی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب ملا، ہتھیار ڈال دو، دروازے کھول دو، تمہاری سلامتی اسی میں ہے۔ بنی تغلب اور اس کے اتحادی قبیلے جانتے تھے کہ ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈال دیں اور مسلمانوں سے رحم کی درخواست کریں۔ چنانچہ انہوں نے دروازے کھول دیے اور مسلمان شہر میں داخل ہوئے۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے کسی شہری کو پریشان نہیں کیا، البتہ مسلمانوں کے خلاف جو بدوی لڑے تھے ان سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ ان قیدیوں کے لواحقین پر منحصر تھا کہ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقرر کیا ہوا فدیہ ادا کر کے اپنے قیدیوں کو رہا کرا لیں۔ تمام شہر کی تلاشی لی گئی۔ شہر میں ایک عبادت گاہ یا درسگاہ تھی جس میں پادری بننے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس وقت 40 نو عمر لڑکے زیر تعلیم تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ ان میں سے اکثر نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان میں سے ایک کو تاریخ اسلام کی ایک نامور شخصیت کا باپ ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اس لڑکے کا نام نصیر تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان عورت کے ساتھ شادی کی جس نے موسیٰ بن نصیر کو جنم دیا۔ یہ موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے امیر مقرر ہوئے۔ انہوں نے ہی طارق بن زیاد کو اندلس فتح کرنے کو بھیجا تھا۔ 2-3 متعصب مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی تغلب، نمر اور ایاد کے ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو ان کے خلاف لڑے تھے۔ یہ ایک مفروضہ ہے جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے گڑھا گیا تھا۔ مورخوں کی اکثریت نے ایسے قتل عام کا ہلکا سا بھی اشارہ نہیں دیا۔ محمد حسین ہیکل نے متعدد تاریخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ عقا بن ابی عقا کو کھلے میدان میں لا کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عہد پورا کرتے ہوئے اس کا سر تن سے کاٹ ڈالا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا کہ بدوی غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیں تو وہ بڑے برے انجام سے محفوظ رہیں گے۔ دشمن نے مسلمانوں کی شرائط پر ہتھیار ڈالے تھے، ان کے قتل عام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عین التمر کی فتح کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا کام یہ کیا کہ انبار اور عین التمر کا مال غنیمت اکٹھا کر کے مجاہدین میں تقسیم کیا اور خلافت کا حصہ الگ کر کے ولید بن عقبہ کے سپرد کیا کہ وہ مدینہ امیر المؤمنین کو پیش کریں۔ انہوں نے امیر المؤمنین کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا۔ ولید بن عقبہ نے مدینہ پہنچ کر امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبار اور عین التمر کی لڑائی اور فتح کی تفصیل سنائی، مال غنیمت پیش کیا، پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حکم بھیجا تھا کہ وہ ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں ہیرا میں رکے رہیں۔ اس وقت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دومت الجندل میں لڑ رہے تھے، لیکن لڑائی کی صورتحال ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اچھی نہ تھی۔
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے حکم کو نظر انداز کر دیا اور ہیرا سے کوچ کر کے انبار کو محاصرے میں لے لیا، فتح پائی، پھر عین التمر کا معرکہ لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ وہ ہیرا میں بیٹھے رہتے تو فارس والوں کو اپنی شکستوں سے سنبھلنے کا اور جوابی حملے کی تیاری کا موقع مل جاتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کو کہیں بھی قدم جمانے کا اور جوابی وار کرنے کا وقت نہ مل سکے۔ انہوں نے آتش پرستوں کی فوج کو نفسیاتی لحاظ سے کمزور کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کی حکم عدولی تو کی تھی، لیکن عملاً ثابت کر دیا کہ یہ حکم عدولی کتنی ضروری تھی۔ ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک دومت الجندل میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کی کامیابی کی توقع بہت کم تھی۔ خالد نے جو مناسب سمجھا وہ کیا۔ خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ سے کہا، اس نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ ایاز کی طرف سے جو اطلاعیں آ رہی ہیں وہ امید افزا نہیں۔ دومت الجندل پر ہمارا قبضہ بہت ضروری تھا، لیکن اب مجھے ایاز کے متعلق تشویش ہونے لگی ہے۔ ابن عقبہ، تم عین التمر واپس نہ جاؤ، دومت الجندل چلے جاؤ اور وہاں کی صورتحال دیکھ کر خالد کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ایاز کی مدد کو پہنچے۔ ولید بن عقبہ روانہ ہو گئے۔ ایاز بن غنم خود بھی پریشان تھے۔ ان کے ساتھ جو سالار تھے وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے، ورنہ شکست کا خطرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ آخر مورخ طبری اور ابو یوسف کی تحریروں کے مطابق ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تحریری پیغام بھیجا جس میں انہوں نے اپنی مخدوش صورتحال اور اپنی ضرورت لکھی۔ ولید بن عقبہ بھی ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ ان کا جلدی پہنچنا آسان نہ تھا۔ مدینہ سے دومت الجندل کا فاصلہ 300 میل سے کچھ کم تھا اور زیادہ تر علاقہ صحرائی تھا۔ پہنچنا جلدی تھا۔ ولید جب ایاز کے پاس پہنچے تو وہ جیسے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ انہوں نے آرام کی نہ سوچی۔ ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورتحال دیکھی۔ میں نے خالد کو مدد کے لیے کل ہی پیغام بھیجا ہے، ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ سے کہا۔ معلوم نہیں وہ خود کس حال میں ہیں، لیکن میرے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں، تم دیکھ رہے ہو۔ الحمدللہ، ولید نے کہا۔ خالد نے آتش پرستوں کی شہنشاہی اور ان کی جنگی طاقت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ امیر المؤمنین نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہاری ضرورت کا جائزہ لے کر انہیں بتاؤں، لیکن تمہیں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ میں مدینہ جانے کے بجائے عین التمر چلا جاتا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری مدد کو آئیں گے۔ یہ اس دور کی فرض شناسی اور جذبہ تھا جس میں خوشامد، دکھاوے اور کام چوری کا ذرا سا بھی عمل دخل نہ تھا۔ ولید بن عقبہ نے یہ نہ سوچا کہ وہ واپس مدینہ جائیں اور خلیفہ کے حکم کے مطابق انہیں اپنی کارگزاری بڑھا چڑھا کر سنائیں اور ساتھ یہ کہیں کہ حضور، ایاز تو بڑا نالائق سالار ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو یوں کرتا۔ مگر ولید نے دیکھا کہ صورتحال مخدوش ہے تو وہ اپنے حاکم خود بن گئے اور مدینہ کے بجائے عین التمر کو گھوڑا دوڑا دیا۔ ان کے سامنے پورے 300 میل صحرائی مسافت تھی۔ عراق اور شام کی صحرا اسی علاقے میں ملتے اور مسافروں کے لیے جان کا خطرہ بن جاتے تھے۔ ولید نے اپنے گھوڑے پر، اپنے آپ پر، اپنے 4 محافظوں اور ان کے گھوڑوں پر یہ ظلم کیا کہ کم سے کم آرام کے لیے کہیں رکے۔ وہ موسم گرمی کے عروج کا تھا۔ مہینہ اگست 633 عیسوی کا تھا۔ دومت الجندل بہت بڑا تجارتی شہر تھا۔ دور دراز ممالک کے تاجر یہاں آیا کرتے تھے۔ تجارت کے علاوہ یا تجارت کی بدولت اس شہر کو دولت اور زر و جواہرات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر اور اس سے ملنے والی شاہراہوں کی جغرافیائی پوزیشن دیکھ کر اس پر فوج کشی کی تھی۔ یہ مہم غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت دومت الجندل کا حاکم اور قلعہ دار عقیدر بن عبد الملک تھا۔ اس نے مسلمانوں کا مقابلہ بے جگری سے کیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس معرکے میں شریک تھے۔
انہوں نے عقیدر کو غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندہ پکڑ لیا تھا اور اس کی سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ عقیدر بن عبد الملک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی اور وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اس طرح یہ اتنا بڑا شہر مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی ارتداد کا فتنہ طوفان کی طرح اٹھا تو عقیدر بھی مدینہ سے منحرف ہو گیا اور اس نے اطاعت اور وفاداری کے معاہدے کو الگ پھینک دیا۔ اس نے دومت الجندل کو ایک ریاست بنا لیا جس کے باشندے عیسائی بھی تھے اور بت پرست بھی۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا اور طاقتور قبیلہ کلب تھا۔